عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بولے. ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ مستحق عذاب ہے کہ نہیں؟ شرعی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے وہ جہنم میں جائے. نے یہی تو سمجھایا ہے، حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ جہنم میں اسے آگ کا طاق پہنایا جائے. اسے عذاب، دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے پیغمبر، خوشخبری دے دیجئے. اب ہم جیسا عالم مفتی، زکوٰۃ واجب تھی، اس نے نماز پڑھی ہی نہیں جبکہ نماز اس پر فرض ہے. اب اگر یہ بندہ ہمارے جیسا یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو جہنم رسید کرے، مجھے بتائیے جوتے پڑیں گے؟ قرآن و حدیث میں یہی تو ہے نا کہ اسے جہنم کا عذاب ہوگا. لیکن ایک بندہ اگر آپ کو یہی حقیقت کا اظہار کر دے تو اسے جوتے اور لات پڑھنے والے ہیں. ایک پان انڈیا نیٹ ورک کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادارہ چاہتا ہے کہ ایک اجتماعی جدوجہد ہو، کلیکٹیو ایفرٹس فار پاورٹی فری اینڈ سیلف ریلائنٹ امہ. محترم معزز رفقائے کرام، مہمانان خصوصی اور زکوٰۃ سینٹر احمد آباد چیپٹر کے ذمہ داران اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے شہر کے معززین اور ملت کا درد رکھنے والے افراد، آج کا یہ پروگرام زکوٰۃ سینٹر انڈیا احمد آباد یونٹ کی جانب سے رکھا گیا تھا. اس کے دو مقصد تھے. پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم عوام تک زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی افادیت کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے. ان کو زکوٰۃ سے کس طرح امت کو امپاور کیا جا سکتا ہے وہ پیغام ہم دینا چاہتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم زکوٰۃ سینٹر انڈیا احمد آباد یونٹ کی جو پوری ایک سال کی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کی. زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا جو مشن ہے، ویژن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک اجتماعی جدوجہد کرنا چاہتی ہے امت کے اندر سے غربت کے خاتمے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ امت کو خود کفیل بنانے کے لیے. اس لیے زکوٰۃ سینٹر انڈیا جو زکوٰۃ کے مد ہیں جو سورۃ توبہ میں بیان کیے گئے ان تمام مد میں اپنے زکوٰۃ کو خرچ کرتی ہے. لیکن فوکس ایریا زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا یہ ہے کہ ہم اس زکوٰۃ کے مدد سے ہم امت میں روزگار کی فراہمی کی چیزیں پیدا کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے آپ ہماری رپورٹ کو، تو ہم نے اپریل کے بعد سے اب تک 42% ایسے 42 لوگ ایسے ہیں جن کو روزگار فراہمی مدد کی، اور وہیں پر 41 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے ہائر اسٹڈیز کے لیے ہم نے ان کو اسکالرشپ پرووائڈ کی. ان دو چیزوں کے علاوہ ہم میڈیکل ایمرجنسی میں بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے جو چھوٹے موٹے قرض ہو جا رہے ہیں ان قرض کی ادائیگی کی مدد کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک منتھلی پینشن کی بھی اسکیم ہے. جو منتھلی پینشن کے ذریعے ہم ایسے جو ہماری بہنیں بے سہارا ہو گئی ہیں، ہمارے بزرگ بے سہارا ہیں، ان کو ہم منتھلی پینشن کے طور پر ان کی مدد کر رہے ہیں. پورے انڈیا میں اس کا الگ الگ سینٹرز اوپن ہو چکے ہیں اور انڈیا کے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پر یہ سینٹر اوپن ہے. اب ہمارا گجرات میں ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ احمد آباد سے نکل کر بروڈا اور سورت تک بھی ہم سینٹر کو لے جائیں. امت میں ہم چاہتے ہیں زکوٰۃ کو لے کر حساس ہو امت یہ سمجھے کہ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح یہ زکوٰۃ بھی فرض ہے. نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ فرض ہے. اور امت کو یہ بھی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح نماز کے ایک اجتماعی طور پر اس کا ادارہ قائم کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی ہے. ہم سیرت کے روشنی میں دیکھیں، خلفائے راشدین کا دور دیکھیں تو زکوٰۃ کے فنڈ کو بھی اجتماعی طور پر بیت المال میں جمع کر کے اجتماعی طور پر خرچ کیا جاتا تھا. تو امت کے اندر ایک اجتماعی مزاج بنے تاکہ جو چھوٹی چھوٹی زکوٰۃیں ادا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے لوگ خود کفیل نہیں بن رہے ہیں. تو ایسے اداروں کے ذریعے امت آگے آئے، امت مدد کرے، ایسے اداروں میں اپنی زکوٰۃ جمع کریں اور امت کے اندر روزگار فراہمی کے لیے، اسکالرشپ کے لیے اس طرح کے ادارے جو خرچ کرتے ہیں اس میں امت کو آگے بڑھنا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے. رمضان سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کئی آرٹیکلز شائع ہوتے ہیں، بلکہ لاسٹ ایئر میں نے اکانومی کے ٹائمز اور ٹائمز آف انڈیا میں کئی آرٹیکل ایسے پڑھے جو یہ بتا رہے تھے کہ پورے انڈیا میں تقریباً 20,000 کروڑ کی زکوٰۃ نکلتی ہے. اب اس کا یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط اس کا میں اوتھینٹسٹی آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ان آرٹیکلس اور یہ آرٹیکل انگلش اخباروں میں آئے
किसी उर्दू अखबार में नहीं आए, उर्दू अखबार नहीं कर। तो रमज़ान से पहले इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं ना, अगर उम्मत का 20,000 करोड़ की ज़कात निकल रही है तो उम्मत तो खुद कफील होना चाहिए। और ज़कात का मकसद ही यही है, ज़कात को इसी तरह सर्फ भी करना चाहिए कि आज जो ज़कात ले रहा है वो कल का ज़कात देने वाला बन जाए। हमने दौरे नबवी को इसी तरह देखा है, हम जो पढ़ते हैं, हमने दौरे खिलाफत को भी इस तरह देखा है कि एक वक्त ऐसा भी आ गया कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो उस तरह खर्च किया जा रहा था, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनके पैर पे खड़ा करने के लिए खर्च किया जा रहा था। तो आज भी ये हो सकता है, ज़कात कल जिस तरह से अपनी बरकतें दिखाती थी, आज भी अगर उस इज्तिमाई इदारे के तहत उम्मत जमा हो जाए और अलग अलग इदारे कायम, जरूरी नहीं ज़कात सेंटर इंडिया ने एक पहल की है, हर शहर में कुछ लोग खड़े होकर कुछ और भी बना सकते हैं और वहाँ सर वो इस तरह के इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए और एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उम्मत के लिए मदद करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि इंशाअल्लाह ये उम्मत खुद कफील उम्मत बन जाएगी।